السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 78 سے وَأَهْلُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ هُمْ أَصْحَابُ الظُّلُمَاتِ، کفر اور شرک والے وہ اندھیروں کے ساتھی ہیں، المنغمسون فی الجہل، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بحیث احاط بہم من کل وجہ، اس اعتبار سے کہ اس جہالت نے ان کو ہر طرح سے گھیر رکھا ہے، ہر جانب سے، من کل وجہ، فہم بمنزلۃ الانعام، تو وہ مویشی جانوروں کے مقام پر ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، ویأکلون، اور کھا پی رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وَأَعْمَالُهُمْ كُلُّهَا ظُلْمٌ وَظُلُمَاتٌ وَهَبَاءٌ، اور ان کے اعمال سارے کے سارے ظلم پر مبنی ہیں اور اندھیرے ہیں اور ذرات کی طرح ہیں، غبار کی طرح ہیں، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ، تو آخرت میں کوئی بھی چیز یعنی اچھے اعمال میں سے قبول نہ کی جائے گی، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور جو بھی انہوں نے کوئی اعمال کیے ہم انہیں لائیں گے تو پھر ہم ان کو پراگندہ غبار کی طرح کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اور جیسے اڑتا ہوا غبار جو ہوتا ہے نہ وہ ہاتھ آتا ہے، نہ وہ کسی کام آتا ہے، نہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا، وہ گرد اڑتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ان کے اعمال لائے جائیں گے اور ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا، یعنی بیکار سمجھا جائے گا، جیسے گرد کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے تو اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکار چیز ہے، ساتھ رکھنے کی نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سے ہم ڈسٹنگ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کا گرد و غبار اڑا دیتے ہیں، تو ان کے اعمال بھی اسی طرح ہے کہ جیسے گرد و غبار ہو اور قیامت کے دن اس کو اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ وَمَا عَمِلُوهُ مِنْ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا يُجَازُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور جو بھی انہوں نے کوئی نیکی کی دنیا میں تو اس کی جزا وہ دنیا میں ہی دے دیے جائیں گے، یجازون فی الدنیا، من صحت فی الابدان، جیسے جسموں میں صحت، و نماء فی الاموال، اور اموال یعنی مالوں کی نشو نما، مال کا بڑھنا، گروتھ، و رغد فی العیش، اور فارغ البالی یعنی خوشحالی، حتی یلاقوا ربہم یوم القیامۃ، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے، ولیس لہم حسنۃ واحدۃ یجزون بہا، اور ان کی ایک بھی نیکی نہیں ہوگی وہاں پر کہ جس کی وہ جزا دیے جائیں، جس کا وہ بدلہ دیے جائیں، ان کے پاس وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ والکافر ظالم والمشرک ظالم، کافر بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے۔ ومن کان ظالما یعیش فی الظلمات فی الدنیا والآخرہ، اور جو ظالم ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں اندھیروں میں رہتا ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ہے۔ اور دنیا میں یہ مانوی اندھیرا ہے کہ انسان کو حقیقت کا علم نہ ہو، جو اپنے رب کو ہی نہ پہچانے، اس کی معرفت ہی نہ ہو، اس کی پہچان ہی نہ ہو کہ وہ کیسا رب ہے، یا وہ اس کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دے یا اس کا انکار ہی کر دے، تو یہ جہالت پر جہالت ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے۔ ظلمت الکفر و ظلمت الشرک، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا،
وظلمۃ الجہل جہالت کا اندھیرا، وظلمۃ الشک والریب شک اور بے چین کرنے والے شک کا اندھیرا، دونوں ہی شک ہوتے ہیں، وظلمۃ الاعراض عن الحق اور حق سے منہ موڑنے کا اندھیرا، الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیخرج بہ الناس من الظلمات الی النور تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ کتاب انزلناہ الیک یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائیں، باذن ربہم ان کے رب کے اذن کے ساتھ، یعنی جن کے لیے رب کا اذن ہوگا انہی پر یہ ورک کرے گا، الی صراط العزیز الحمید غالب تعریف والے کے راستے کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فأنا يكون لهذا الظالم الذي يعيش في الظلمات نورا بدون نور الایمان، فأنا تو کیوں کر یکون ہو سکتا ہے، لہذا الظالم اس ظالم کے لیے، الذي يعيش في الظلمات وہ جو اندھیروں میں رہتا ہے زندگی گزارتا ہے، نورن کوئی نور، بدون نور الایمان ایمان کے نور کے علاوہ، یعنی جو شخص اندھیروں میں رہتا ہے اس کے لیے ایمان کے نور کے علاوہ کوئی اور نور ہو بھی کہاں سے سکتا ہے، یعنی کسی اور جانب سے اس کو کون سا نور ملے گا۔ اور یہ مانوی نور ہی کی باتیں ہو رہی ہیں جو انسان کے دلوں کی روشنی ہے، انسان کے ذہن کا جلا ہے اور انسان کی بصیرت کا باعث ہے، جس سے انسان چیزوں کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكُونُ حَالُهُ إِذَا فَقَدَ النُّورَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اس کا حال کیا ہوگا جب وہ دنیا اور آخرت میں نور کو کھو دے، یعنی جو شخص دنیا اور آخرت میں نور کو کھو دیتا ہے، اس کے پاس نور نہیں ہوتا، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات اس کی مثال اس کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا جو اس سے نکلنے والا نہیں، یعنی کیا وہ شخص جس کے پاس نور ہے اور وہ جس کے پاس نور نہیں ہے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون کافروں کے لیے اسی طرح ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں مزین کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کے برے اعمال چونکہ وہ اندھیرے میں ہے تو ان کو وہ خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو روشنی میں بہت اگلی اور بہت ناپسندیدہ معلوم ہوتی، لیکن اگر ان کو لائٹ ڈم کر دی جائے یا اندھیرا کر دیا جائے تو وہ بہت اچھی دکھائی دیتی۔ مثلاً اگر آپ کی نگاہ کمزور ہے اور آپ اینک کے بغیر روز شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت خوبصورت دیکھیں گے، لیکن جب اینک لگا کر آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے چہرے پر کئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی، اسی لیے لوگ میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ اپنے چہرے کے داغ دھبے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو بدصورت بناتی ہے تو وہ اس کو دور کر لیں۔ تو جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا پھر اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کی غلطیاں بھی نظر نہیں آتی، وہ اپنے کاموں کو بھی غلط نہیں سمجھتا، وہ اپنے ایمان نہ لانے پر بھی مطمئن ہوتا ہے اور دنیا اس کو ایک اور ہی رنگ میں نظر آتی ہے۔ لیکن جو ہی انسان ایمان کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے، پورا لائف سٹائل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل اس شخص کی طرح جس کو اپنی بیماری سے موت کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ پرہیز والی ساری چیزیں شروع کر دیتا ہے، ہر وہ پسندیدہ خوراک چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے بیماری کا باعث بن رہی ہو۔
جو الٹیمیٹلی اس کو موت تک لے جائے. تو جس شخص کو اپنی ہلاکت کا ہی اندیشہ نہیں تو وہ پھر اپنے برے اعمال کو کیسے سنوار سکتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَكُلُّ مُعْرِضٍ عَمَّا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم من الہدى ودین الحق، تو ہر اعراض برتنے والا، ہر منہ موڑنے والا اس چیز سے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ہدایت اور دین حق میں سے، یتقلب فی بحور الہم والغم والظلمات، وہ چلتا پھرتا ہے یا لوٹ پوٹ ہوتا ہے فکر اور غم اور اندھیروں کے سمندروں میں. وَإِن كَانَ فِي مَا يَرَى النَّاسُ سَعِيدًا، اگرچہ لوگ اس کو خوشحال یا خوش قسمتی کیوں نہ دیکھتے ہوں. فَقَلْبُهُ مُظْلِمٌ، اس کا دل اندھیرا ہے. وَوَجْهُهُ مُظْلِمٌ، اور اس کا چہرہ اندھیرے میں ہے یا اندھیر ہے. وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ، اور اس کا کلام بھی اندھیرے میں. وَعَمَلُهُ مُظْلِمٌ، اور اس کا عمل بھی اندھیرے میں. وَفِكْرُهُ مُظْلِمٌ، اور اس کی سوچ بھی اندھیرے میں. وَحَيَاتُهُ مُظْلِمَةٌ، اور اس کی زندگی اندھیرے والی. وَمَصِيرُهُ إِلَى الظُّلْمَةِ، اور اس کی روانگی یا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی ظلمت کی طرف ہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فطلعتم امواج الشبہ والباطل فی صدور الکفار کطلعتم امواج البحار، شک و شبہ اور باطل کی موجوں کا تلاطم کفار کے سینوں میں سمندر کی لہروں کے تلاطم کی طرح ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. وقد شبہ اللہ عز وجل اکثر الناس بالانعام، اور اللہ عز وجل نے اکثر لوگوں کو مویشی جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی ان جیسا قرار دیا ہے. والجامع بین النوعین التساوی فی عدم قبول الہدی والانقیاد لہ، اور ان دونوں اقسام کو برابر میں جمع کرنا وہ کس اعتبار سے ہے؟ ہدایت کو قبول کرنے کے اور اس کے مطیع ہونے کے اعتبار سے. یعنی انسانوں اور مویشی جانوروں کو کیا چیز ایک جیسا کرتی ہے، اور دونوں انواع یعنی ایک نوع انسانی ہے اور ایک نوع حیوانی ہے، تو یہ جو دونوں نوع ہیں ان کو کیا چیز اکٹھا کرتی ہے برابری کی سطح پر؟ وہ ہے عدم قبول الہدی والانقیاد لہ. وجعل الاکثرین اضل سبیلا من الانعام، وجعل الاکثرین، اور اس نے بنایا بہت سو کو، اضل سبیلا، راستے کے اعتبار سے سب سے بھٹکا ہوا، من الانعام، مویشیوں میں سے. لأن البہیمۃ یہدیہا سائقہا فتہتدی، کیونکہ یہ جو مویشی جانور ہوتا ہے مثلا گائے بھینس ہے تو اس کو راہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو چلانے والا، سائق ہوتا ہے ڈرائیور، چلانے والا. فتہتدی، تو اس کو راستہ مل جاتا ہے. یعنی ویسے گائے کو خود تو نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے،
بچڑ خانے جانا ہے یا گھاس چرنے جانا ہے یا گھر واپس جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب ادھر چلو ادھر چلو، جو ادھر چل پڑتی. فتہتدی، تو ان کو رستہ مل جاتا ہے. وتتبع الطریق، اور وہ رستے کی پیروی بھی کرتے ہیں. فلا تحید عنہا یمینا ولا شمالا، تو وہ اس سے دائیں بائیں نہیں مڑتے. والاکثرون یدعونہم الرسل، اور انسانوں کی اکثریت کو رسول دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. وَيَهْدُونَهُمُ السَّبِيلَ، اور وہ انہیں راہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. فَلَا يَسْتَجِيبُونَ وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہدایت پاتے ہیں. وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَبَيْنَ مَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ فرق بھی نہیں کر سکتے اس کے درمیان جو انہیں نقصان دیتا ہے اور جو انہیں فائدہ دیتا ہے. فائدے اور نقصان کی چیزوں کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے. اس لیے تو حرام کاموں میں پڑے ہوئے. ایک جو مومن ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور اگر وہ سچا مومن ہے تو وہ ان چیزوں کو کرے گا جس کا اللہ نے حکم دیا اور ان کو چھوڑ دے گا جس سے اللہ نے منع کیا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے، پکا یقین، کہ میرا فائدہ اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا. اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس میں یقیناً میرا نقصان ہے. اگر مجھے دنیا کا نقصان نہیں بھی نظر آتا تو آخرت کے اعتبار سے تو یہ اعمال ہیں ہی نقصان پر مبنی. لیکن جو شخص اللہ ہی کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی کتاب یا رسولوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے تو کوئی میزان نہیں، اس کے سامنے تو کوئی کرائٹیریا نہیں، اس کو تو نہیں پتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. وہ تو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے یا پھر مین میڈ لاز کے مطابق چلتا رہتا ہے. جہاں وہ دیکھتا ہے اس کا فائدہ ہے وہ کر لیتا ہے، جہاں دیکھتا نقصان ہے چھوڑ دیتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے. تو آخرت کے اعتبار سے نفع نقصان کو وہ نہیں جانتا. والانعام تفرق بین ما یضرها من النبات والطریق فتجتنبه، مویشی جانور جو ہوتے ہیں جیسے بکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ فرق کر لیتی ہیں ان چیزوں کے درمیان جو نباتات اور راستے کے اعتبار سے ان کو نقصان دیتی ہیں، تو وہ ان سے اجتناب برتتی. گائے بکری کے اندر بھی یہ سینس ہوتی ہے کہ مجھے سیدھا جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ پہاڑی ہے اس سے نیچے گر جاؤں گی، یا پھر یہ کہ یہ پودا کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اتنا فرق ان کو بھی پتا ہے. وَبَيْنَمَا يَنْفَعُهَا فَتُؤْثِرُهُ، اور اس کے درمیان جو ان کو فائدہ دیتا ہے تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو مویشیوں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یعنی کتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی کائنات میں دیکھتے ہیں اور پھر بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور پھر بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا. اپنے سامنے مردہ زمین سے پودے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر بھی یہ دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. واللہ عز وجل لم يخلق للانعام قلوبا تعقل بها، اور اللہ عز وجل نے مویشی جانوروں کے لیے ایسے دل نہیں بنائے کہ جن سے وہ عقل پائیں، سمجھ پائیں. ولا السنۃ تنطق بها، اور نہ ایسی زبانیں بنائی ہیں کہ جن سے وہ بول سکیں. وآتى ذلك لهؤلاء، حالانکہ اس نے ان لوگوں کو یہ سب کچھ دیا ہے، یعنی جو نان بلیورز ہیں. ثم لم ينتفعوا، پھر انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. بما جعل اللہ لهم من القلوب والعقول والالسنۃ والاسماع والابصار، جو بھی اللہ نے ان کے لیے دل، عقلیں، زبانیں، کان اور آنکھیں بنائی، انہوں نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فہم اضل من البہائم، تو وہ بہائم سے بھی زیادہ، مویشی جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. فمن لا يهتدي الى الرشد، تو جو ہدایت کی طرف راہ نہیں پاتا، وہ الی الطریق، اور راستے کی طرف، مع الدلیل، دلیل کے ساتھ، اضل واسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دلیل معه، وہ زیادہ بھٹکا ہوا اور زیادہ برے حال میں ہے اس سے جو ہدایت نہیں پاتا جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. والمؤمن حی، مومن ایک زندہ چیز ہے یا زندہ مخلوق ہے. والکافر میت، اور کافر مردے کی طرح ہے. والمیت لا یخاطب باحکام اللہ الشرعیہ، اور میت
کے لیے اللہ کی طرف سے شرعی احکامات نہیں ہوتے، یعنی میت کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، شرعی احکامات میت کے لیے نہیں ہوتے، تو جو شخص میت ہو ان کے لیے پھر احکامات ہی نہیں۔ ولا یطلب منہ العمل بہا، اور نہ ہی اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ اس پر عمل کرے۔ مثلا ایک شخص زندہ تھا زہر کی نماز داخل ہونے سے پہلے، تو اس پہ نماز فرض تھی، ظہر داخل ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، اب چاہے اس کی لاش ابھی رکھی ہے، نلایا دھلایا گیا نہیں اس کو، لیکن اس پہ نماز نہیں ہے، نمازیں ختم ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی بھی وہاں ختم ہے۔ مثلاً کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں آپ سے عمر میں بڑا تھا لیکن وہ فوت ہو گیا، مثلاً 5 سال بڑا تھا، فوت ہو گیا، اب اس کے مرنے کے بعد اب 5 سال گزر چکے ہیں یا 6 سال گزر چکے ہیں، تو آپ اس سے 1 سال بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ آپ سے چھوٹا ہو گیا کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے اس سے 1 سال زیادہ نمازیں بھی پڑھ لی، 1 سال زیادہ روزے بھی رکھ لیے، 1 سال زیادہ نیک کام بھی کر لیے۔ تو جو زندہ ہوتا ہے اس کے احکام اور ہوتے ہیں، جو مردہ ہوتا ہے اس کی تو زندگی کو بریک لگ جاتی ہے، اس کے اعمال کو بھی بریک لگ جاتی ہے۔ ولا یطلب منہ العمل بہا، تو اللہ کے احکام شرعیہ کے بارے میں اس سے عمل کا مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا۔ فإن القلب اذا مات لم يعد فيه احساس ولا تمییز بین الحق والباطل، کیونکہ جب دل مر جاتا ہے تو اس میں احساس بھی نہیں رہتا اور حق و باطل کے درمیان تمیز بھی نہیں رہتی، ولا ارادۃ للحق، اور حق کے لیے کوئی ارادہ بھی نہیں رہتا، وکراہۃ للباطل، اور باطل کے لیے کوئی ناپسندیدگی بھی نہیں رہتی۔ یعنی جس انسان کا دل مرا ہوا ہے، احساس ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ حق کی تلاش میں بھی نہیں ہوتا، اس کو غلط کاموں پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کوئی بوجھ ہی نہیں ہوتا اس کے دل پر کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ دل جو مردہ ہے، حق اور باطل میں وہ فرق ہی نہیں کر سکتا۔ بمنزلۃ الجسد المیت الذی لا یحس بلذۃ الطعام والشراب وألم فقدہما، اس مردہ جسم کی طرح جو کھانے اور پینے کی لذت کو محسوس ہی نہیں کرتی، وألم فقدہما، اور ان کو کھو دینے کی پین بھی نہیں اس کو ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے آج کل جیسے کووڈ میں جن لوگوں کو جو سمپٹومیٹک ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی سمپٹم کیا عام طور پر ہوتی ہے؟ بخار سے بھی پہلے، اور وہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ چلا جاتا ہے، اور جب انسان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے تو وہ جتنی بھی مزے کی چیز کھا لے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کھا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے کو اسی طرح سمپٹم شروع ہوئی تو میں نے حال پوچھا، میں نے کہا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو کہا کہ کچھ بھی کھا لوں کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کھایا، نہ نمک، نہ مرچ، نہ میٹھا، نہ کھٹا، کچھ بھی نہیں۔ اس چیز کی ایک پین ہوتی ہے جب انسان کی کوئی حس نہیں ہوتی، مثلا دیکھنے کے قابل نہ رہے، یا سونگنے کے نہ رہے، یا سننے کے نہ رہے، کبھی کان بند ہو جاتے ہیں نا برسات کے موسم میں، یا یہ کہ چکھنے کے قابل نہ رہے، تو یہ انسان کے لیے ایک بڑا پینفل ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ تو مردہ جو ہوتا ہے اس کی تو وہ پین ہی چلی جاتی ہے کہ میں چکھ نہیں سکتا اور کھا نہیں سکتا اور پی نہیں سکتا، یعنی مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا، اس کو کیا ٹیسٹ سے۔ تو ایسے ہی جس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا زندگی سے جن کا دل اٹھ جاتا ہے، ان کی بھوک ماری جاتی ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اگر کھائے پیئے بھی تو ان کا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، ان کو کس کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا، ان کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر کھائے تو اس کو انجوائے نہیں کرتے۔ لیکن ایک ینگ ہیلدی انرجیٹک انسان جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا ایک خاص مزہ آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے ٹیسٹ بڈز بھی خراب ہوتے جاتے ہیں، لیکن بہرحال مرنے کے بعد تو انسان کا کچھ بھی ٹیسٹ باقی نہیں رہتا۔ اس میں بہت زبردست سوالوں کے جواب ہے کہ ایک مومن بندہ ہوتا ہے نا، ذرا سا گناہ کر بیٹھے نا تو اس کے دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، یہ میں نے کیا کیا۔ مثلا اگر آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہیں، اور کبھی آپ کو ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو کچھ حصہ کھولنا پڑے تو آپ کو کتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بال ننگے ہو گئے یا میرا بازو ننگا ہو گیا یا کچھ۔ لیکن جو لوگ کور ہی نہیں کرتے ان کے اندر تو یہ احساس نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی حرارت نہیں ہوتی، تو وہ برائی کرتا بھی جائے نا تو اس کے دل پہ بس کوئی خاص اثر نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی حرام کام کیا یا حرام چیز کھائی ہے۔
اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے ابھی جو کھایا ہے وہ شک والی چیز تھی، پتہ نہیں حلال تھی یا حرام تھی، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ایک دم بے چینی شروع ہو جائے گی. یا پتا چلے کہ اس میں گندگی تھی جس چیز میں، وہ چلے گی اندر، کیسی طبیعت خراب ہوگی. تو جس کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے گندی چیز پی لی ہے، اس کی طبیعت تو کوئی نہیں خراب ہوتی کیونکہ وہ بے حس ہے، اسے علم نہیں ہے. تو کفر ہو یا جہالت ہو جس کی وجہ سے انسان کے سینسز صحیح کام ہی نہیں کرتے، تو اس کو کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اس کو برا بھی نہیں لگتا، وہ ایسے ٹھیک ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں. ہمیں کبھی حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ کو پہچانے بغیر، جانے بغیر، دین کو جانے بغیر کس قسم کی زندگی بسر کرے، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا. تو بس وہ ایک ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہی کافی ہوتا ہے ہر چیز سے محرومی کے لیے. اتفاق کی بات ہے کہ رات میں جب اس لیسن کو تیار کر رہی تھی تو ابھی میں نے کتاب رکھی تھی، تو تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا آیا تو وہ مجھ سے کہتا ہے میرا ایک سوال ہے کہ کیا کافر کو نماز نہ پڑھنے اور نیک عمل نہ کرنے کا کوئی عذاب ملے گا یا کوئی سزا ملے گی؟ میں نے کہا وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، جیسے مویشی جانور مکلف نہیں ہوتا. اور یہیں سے یہ جواب مجھے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ جیسے مویشی جانور مکلف نہیں ہے، اس میں نماز روزہ نہیں ہے، تو جو لوگ مویشیوں کی طرح رہ رہے ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں. جب ہم نماز اور روزہ اور یہ سارے مسائل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز کس پہ فرض ہے؟ مسلم، عاقل، بالغ، فلاں فلاں فلاں. تو جو مسلم ہی نہیں ہے تو اس پہ تو نماز ہے ہی نہیں، اس نے پڑھی نہ پڑھی اس کے لیے برابر، اس کے لیے تو کفر ہی کافی ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ دَبَّتْ فِيهِ الْحَيَاةُ، جب ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں زندگی چلنے لگتی، زندگی سرایت کر جاتی ہے، زندگی کی حرکت ہونے لگتی. یعنی دبا یا دبو کا مطلب ہوتا ہے ہلکی ہلکی چال چلنا. وَصَارَ حَيًّا، وہ زندہ ہو جاتا ہے. يَعْرِفُ الْحَقَّ، حق پہچان لیتا ہے. وَيَقْبَلُهُ، اسے قبول کر لیتا ہے. وَيُحِبُّهُ، اور اس سے محبت کرتا ہے. بے حس انسان نہ کسی سے محبت کرتا نہ اس کے کوئی جذبات ہوتے ہیں یعنی حق کے بارے میں. لیکن جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے نا، اور جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اتنی اتنی اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی محبت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ پہچان صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی، کائنات کی نشانیاں دیکھنے سے بھی ہوتی ہے، اور زندگی کے مختلف تجربات سے بھی ہوتی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو مشکل وقت میں اپنے بہت قریب پاتا ہے، اس سے بھی یہ پہچان ہوتی ہے انسان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا اس محبت پر کوئی اجر بھی ہے؟ تو ظاہر ہے محبت جو ہے وہ اعمال القلوب میں سے ہے، جیسے ایمان اعمال القلوب میں سے ہے، محبت اعمال القلوب میں سے ہے. تو جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی خاطر اگر ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. تو جو اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت کیوں نہ ہوگی. وَيَعْمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل کرتا ہے. وَيُؤْثِرُهُ عَلَى غَيْرِهِ، اور اللہ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں نمبر 1 ہو جاتی ہے کہ وہ کس چیز پہ راضی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا تو پھر ہم نے اس کو زندگی بخش دی، یعنی ایمان بخش دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا یعنی علم عطا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ان سے وہ نکلنے والا ہی نہیں. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں جو وہ کرتے ہیں. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي
بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وہ اندھیروں میں ہی خوش ہے. جس شخص کو سونے سے محبت ہو نا اس کو اندھیرا بہت اچھا لگتا ہے، جو صرف آرام چاہتا ہو. واللہ جل جلالہ فعال لما یرید، اور اللہ جل جلالہ کر کے رہنے والا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. یمحو ما یشاء، جس چیز کو چاہتا مٹا دیتا ہے. ویثبت، اور جس کو چاہتا باقی رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس. والختم والطبع والغشاوۃ والقفل عقوبات عاجلۃ للکفار فی الدنیا. والختم، اور ٹھپا، والطبع، اور مہر، والغشاوہ، اور پردہ، والقفل، اور تالا. عقوبات عاجلۃ للکفار فی الدنیا، یہ دنیا میں کفار کے لیے جلد ملنے والی سزائیں ہیں کہ دلوں پر ٹھپا لگ گیا، مہر لگ گئی، پردہ پڑ گیا، تالا لگ گیا. اقفالها کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا تم انہیں خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَيُمْكِنُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَفْعَلَ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَكْشِفُ اللَّهُ بِسَبَبِهَا عَنْهُ الطَّبْعُ وَالْخَتْمُ، اور ممکن ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کرے جس کے ذریعے ختم کر دے، یکشف، ختم کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے وہ مہر اور وہ ٹھپا. وَفَتَحَ ذَلِكَ الْقُفْلَ، اور وہ تالا کھول دے. یفتحہ الذی بیدہ مفاتیح کل شیء، کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجیاں ہیں وہ اس کو کھول سکتا ہے، کھول دیتا ہے. فاسباب الفتح مقدورۃ للعبد، بڑا اہم نکتہ ہے. یہ کھولنے کے جو اسباب ہیں نا، یہ دل کے تالے کھلیں اور یہ مہریں اور ٹھپے ہٹیں، یہ بندے کی قدرت میں ہے. یعنی انسان ایسے اسباب اختیار کر سکتا ہے کہ یہ قفل ٹوٹ جائیں. وَإِن كَانَ فَتْحُ الْقُفْلِ وَفَكُّ الْخَتْمِ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ، اگرچہ تالوں کا کھلنا اور ٹھپے کا کھلنا، فک کا مطلب بھی رہا ہونا، غیر مقدور لہ، اس کی قدرت میں نہیں بھی، یعنی ایک اعتبار سے ہے اور ایک میں نہیں، تقدیر کا مسئلہ نہیں. آپ کما ان شرب الدواء مقدور لہ، جیسا کہ دوا پینا اس کے بس میں ہے. وزوال العلت، اور بیماری کا ٹل جانا. وحصول العافیت، اور عافیت کا حاصل ہونا. غیر مقدور لہ، اس کے بس میں نہیں. صحت دینا اس کے بس میں نہیں، ہاں سبب اختیار کرنا آپ کے بس میں. فَإِذَا اسْتَحْكَمَ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عذر فی ترک ما یستطیع من اسباب الشفاء وان کان الشفاء غیر مقدور لہ. جب جڑ پکڑ جائے، مستحکم ہو جائے اس کے لیے مرض، استحکمہ پکی ہو جائے، لم یکن لہ عذر، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ کینسر سٹیج 4 ہو گئی ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے فی ترک ما یستطیع، کے جو اسباب اختیار کر سکتا ہے ان کو چھوڑ دے. یعنی شفا کے اسباب میں سے جو اس کے بس میں ہے ان کو چھوڑ دے، دوا کھانا چھوڑ دے، اب تو مرنا ہی ہے تو دوا کس لیے کھانی. وَإِن كَانَ الشِّفَاءُ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ، اگرچہ شفا دینا اس کے اپنے بس میں نہیں لیکن دوا کھانا اس کا کام ہے. پچھلے دنوں کوئی بیان کر رہے تھے کہ ان کے کسی جاننے والے کو
اسٹیج 4 کا کینسر ہو گیا، لیکن وہ مایوس نہیں تھے بالکل. اسپتال داخل ہو گئے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور سب کچھ. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھوں. سورۃ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، دن رات دن رات دن رات، اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، واپس آ گئے، زندگی آ گئی، لوٹ آئی. وہ آیتیں کیا تھیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. یہ سوچ کے کہ جو رب پہاڑوں کو ٹال دے گا اور جو رب ہر چیز کو صاف کر دے گا کہ کوئی اونچ نیچ رہے ہی نہ، تو وہ رب میرا علاج کیوں نہیں کر سکتا یا مجھے شفا کیوں نہیں دے سکتا. تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے نا، یعنی آپ جو کو پڑھتے ہیں اور سوچ کے اگر پڑھ رہے ہوں اور ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہوں اور آپ امیجن بھی کر رہے ہوں، کیونکہ جب بھی ہم پہاڑوں والی آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کے دن یہ سب صاف ہو جائیں گے، تو فوراً امیجنیشن میں آتا ہے کہ زمین بالکل پلین صاف ستھری چمکتی روٹی کی طرح وہ ہو جائے گی، وہ جو احادیث میں پڑھا ہوا ہے. تو وہ جو پڑھتا ہے انسان تو ساتھ ساتھ سوچتا ہے، تو جس طرح انسان کا دماغ کام کرتا ہے نا، پھر اسی طرح اس کی باڈی جو ہے نا، کیونکہ وہ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا دماغ، ہماری سوچیں جو ہیں، تو وہ پھر اسی طرح ورک بھی کرنے لگتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ بہت سی بیماریوں کے لیے آپ کو آیات وغیرہ بتا دیتے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو اس میں نمبر فکس کر کے کسی کو کہنا اتنی دفعہ پڑھو اتنا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ سوچ کے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں اور ریپیٹڈلی پڑھیں. گنتی کی فکر نہ کریں، کیونکہ بہت سے لوگ گنتی کے چکر میں روح بلا دیتے ہیں کہ آیت کہتی کیا ہے، یا آیت بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، اس میں بھی 10 غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی کی گمراہی پر. جیسے بعض اوقات بچے ہدایت پر نہیں ہوتے، یا شوہر نہیں ہوتے، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بگڑا ہوا ہوتا ہے، یا اور اسی طرح کے کئی مسائل ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، انہوں نے کبھی سیدھے نہیں ہونا. اس طرح کے جملے نہ نکالیں، ایسی بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. بھی آپ نے کہاں سے پڑھ لیا؟ اور ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کے اوپر پلٹ جائے بات. تو اس لیے کسی کے بارے میں ججمنٹس نہ پاس کریں کہ یہ ایسا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ کسی بھی رشتے میں استاد ہیں، کوئی بھی، آپ کو حق نہیں کہ آپ دوسروں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کریں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، معلوم نہیں کون سی چیز ہدایت کا سبب بن جائے. یعنی بہت سے لوگ پہلے اسلام پر نہیں ہوتے. حضرت عمر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا چیز کلک کر گئی تھی ان کو اور کس طرح وہ پلٹ آئے. ایسے کوئی بھی شخص کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ سکتا ہے، بلکہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. فالعبد اذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرض به وآثر عليه الضلال ما تكرر تعريفه بما يضره وما ينفعه فقد سد على نفسه باب الهدى بالکلیہ. تو بندہ جب پہچان لیتا ہے ہدایت کو، پھر اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کے سامنے ہدایت رکھی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ، اور اس پہ راضی نہیں ہوتا اور گمراہی کو اس پہ ترجیح دیتا ہے. ما تکرر تعریفی، بار بار بتانے کے باوجود، تعریف ہی اس کی پہچان کرانے کے، بما یضرہ، جو اس کو نقصان دیتا ہے اور جو اس کو نفع دیتا ہے، یعنی اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بار بار بتانے کے باوجود، فقد صد علی نفسہ باب الہدی بالکلیہ، تو وہ اپنے اوپر ہدایت کے دروازے پوری طرح بند کر لیتا ہے. ولو انہ فی ہذہ الحال تعرض، اور اس حالت میں اگر سامنے آئے، وافتقر الی من بیدہ نفعہ وہداہ، ولو، اور اگرچہ وہ اس حال میں ہو کہ اس کے سامنے آئے اور وہ محتاج ہو اس چیز کا جو اس کو نفع دے اور اس کو ہدایت دے، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهِ هُدَى نَفْسِهِ، اور وہ جان لے کہ اس کے ہاتھ میں اپنی ہدایت نہیں، وَأَنَّهُ إِن لَّمْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ ضَالٌ، اور یہ کہ اگر اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا تو وہ گمراہ ہوگا. وَسَأَلَ اللَّهَ أَن يَقْبَلَ بِقَلْبِهِ،
اور وہ اللہ سے سوال کرے کہ وہ اس کے دل کی خواہش کو قبول کر لے، وَأَن يَقِيَهُ شَرَّ نَفْسِهِ، اور اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لے، وَفَّقَهُ اللَّهُ وَهَدَاهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ یعنی اگر حال یہ ہو کہ انسان کے سامنے ہدایت آئے اور وہ اللہ سے ہدایت مانگے، ویسے اس کا دل مردہ ہے، لیکن جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر چاہتا بھی ہے۔ مثلا ایک شخص خود خوب بگڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، پھر وہ اپنے آپ کو بہت کمزور پاتا ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے۔ یا حد درجے کا نہ بھی کوئی بگڑا ہو، ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ مطلب 10 عادتیں آپ نے اپنا لی، لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہے، مثال کے طور پر نماز کی سنتیں پڑھنے کی آپ کو عادت نہیں، آپ جس کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ہوک اٹھتی ہے کہ کاش میں بھی پڑھ سکتی، تو پھر آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بار بار دعا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے اس کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگا کریں۔ مثلاً آپ نے کوئی کتاب لا کے رکھی، آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میرے وقت میں برکت دے دے۔ کوئی چیز آپ کی زندگی میں نہ ہو رہی ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کوئی کام مشکل ہو رہا ہو، فوراً دعا کرے، یا اللہ یہ میرے لیے آسان کر دے، یہ راستہ کھول دے، اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ سچے دل سے مانگے۔ ہدایت کا معاملہ بھی یہی ہے، جن چیزوں کے بارے میں ابھی تک شرح صدر نہیں، یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، دین میں پڑھتے ہیں، تو ہم فوری دل کھلتا جاتا ہے اور ہم اس کو لیتے جاتے ہیں اور پھر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں غفلت برت رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں توفیق مانگے، اللہ سے شرح صدر مانگے کہ اللہ میرے لیے اس بات کو سمجھنا آسان کر دے، اور جنرلی بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک میری زندگی میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں، آپ ان کی اصلاح کر دیں، آپ مجھے ان کو چھوڑنے کی توفیق دیں، آپ ان کو اچھی چیزوں سے ریپلیس کر دیں اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں، کیونکہ ہم تو واقعی کمزور ہیں، ہم اپنی کوششوں سے نہیں کر سکتے، ہم تو صرف ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ قبول کرنا اور اس کام کو مٹیریلائز کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اللہ تو سراسر سلامتی ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ -16 میں ہم بغیر گرم کپڑے پہنے باہر نکل جائیں اور کہیں اللہ ہی بچائے گا۔ آپ اپنا سب کچھ بندوبست کر کے باہر نکلیں، اور اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے تو اللہم انت السلام ومنک السلام۔ آپ گاڑی احتیاط سے چلائیں، اور اگر آپ کے دل میں بار بار شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، سلامتی تیری طرف سے آئے گی، تو ہی دینے والا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے نا۔ آپ کو کوئی چوٹ لگی، آپ گر گئے، آپ پھسل گئے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کس نے بچایا، کس نے ہاتھ رکھا، کس کے اذن سے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ السلام وہی ہے اور وہی سلامت رکھتا ہے۔ ہمارے اندر نفس میں وسوسے آتے ہیں، ہمارے اندر کا شر ہوتا ہے، ہم ان سے بیزار ہوتے ہیں، کون ان سے بچانے والا ہے، کون سلامت رکھنے والا ہے؟ اللہ ہی سلامت رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور بے سوچے سمجھے اڑ جاتے ہیں، اللہم انت السلام انک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ حالانکہ ہمیں کیا تاکید کی گئی کہ یا ذا الجلال والاکرام کو بار بار کہو، یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم شعور کے ساتھ یہ پڑھ کے پھر ہم کہتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیوں نہیں راستے کھلیں؟ کیوں نہیں ذکر کی توفیق ہوگی اگر آپ نے یا ذا الجلال والاکرام صحیح سے پڑھ لیا۔ لیکن ہم یا اس طرف ہوتے ہیں یا اس طرف ہوتے ہیں، یا ساری چیزیں تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، یا ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، تو ہر چیز ہمارے بس میں تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم دین میں، ایمان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کرتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں، باقی اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما قال سبحانہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، فینا ہم میں، یعنی ہماری طرف آنے میں، ہمارے راستے پہ چلنے میں، تو ضرور بس ضرور ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ان پہ چلائیں گے، ان پہ ثابت قدمی عطا کریں گے۔
اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. ایسے لوگ محسن ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے. قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کر رکھا ہے. وجعلتہ بینکم محرما, اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کیا ہے. فلا تظالموا, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم ضال الا من ہدیتہ, تم سب گمراہ ہو, سب کے سب سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم, تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہر کام کا طریقہ اللہ سے مانگو, اللہ یہ سکھا دے, یہ چاہیے, اللہ تعالیٰ دے گا. خود جو فرما رہا ہے, قریب مجیب, قریب بھی ہے مجیب بھی ہے. ولو ان المطبوع علی قلبہ, اور اگر وہ شخص جس کے دل پہ مہر لگا دی گئی ہو, مطبوع, المختوم علیہ, جس پہ ٹھپا لگا دیا گیا ہو, کرہ ذلک الضلال, وہ اس گمراہی کو ناپسند کرے, ورغب الی اللہ فی فک ذلک عنہ, اور اللہ کی طرف رغبت کرے کہ وہ اس کو کھول دے. وفعل مقدورہ, اور اپنی سی کوشش کر لے. لکان ہداہ اقرب شیء الیہ, تو ہدایت اس کے سب سے قریب ہوگی, یعنی ہدایت کا اس تک پہنچنا قریب سے ہی ہوگا, بہت جلدی ہدایت مل جائے گی, مراد یہ. لیکن اذا استحکم الطبع والختم, جب مستحکم ہو جائے مہر اور ٹھپا, حال بینہ وبین کراہۃ ذالک, تو یہ چیز اس کے, یعنی یہ ختم جو ہے اس کے اور اس کی ناپسندیدگی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. وسؤال الرب فقہ, اور اس کے سوال کرنے اپنے رب سے اس کو توڑ دینے کا, یعنی وہ پھر رب سے اس کو توڑ دینے کا سوال بھی نہیں کرتا. وفتح قلبہ, اور اس کے دل کے کھولنے کا. والرین الذی غطى اللہ بہ قلوب الکفار, اور وہ زنگ جس کے ذریعے اللہ نے کافروں کے دلوں کو ڈھانپ دیا, ہوا عین کسبہم واعمالہم, وہ عین ان کی اپنی کمائی اور عمل ہوتے ہیں. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فغلظ الکفر سببہ سوء الکسب والعمل, کفر کی سختی اس کا سبب اعمال اور کوششوں کی برائی, یعنی عمل برے. وکلما زاد زاد الرین, جتنے عمل برے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زنگ زیادہ ہو جائے گا. الذی یمنع من قبول الحق, جو حق کی قبولیت سے روک دیتا ہے. ومعرفتہ ومحبتہ والعمل بہ, اور اس کی معرفت یعنی حق کی معرفت اور حق سے محبت اور اس پر عمل کرنے سے زنگ بڑھتا جاتا ہے, تو یہ سب چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں. والطبع والختم والغشاوۃ, مہر, ٹھپا اور پردہ, عقوبات, ایسی سزائیں ہیں, لم یفعلها اللہ بعبدہ من اول وہلۃ, اللہ نے ان کو بندے پر پہلی مرتبہ نہیں مسلط کر دیا. حین امرہ بالایمان, جب اس کو ایمان کا حکم دیا. ودعاہ الیہ, اور اس کی طرف بلایا. وانما عاقبہ اللہ بہا, اور بے شک اللہ نے اس کو سزا دی ہے اس کے ساتھ. بعد تکرار الدعوۃ منہ للکفار, کفار کو بار بار اس کی طرف دعوت دینے کے بعد. وتکرار الاعراض منہم, اور ان کے بار بار اعراض کرنے کی وجہ سے. والمبالغۃ فی الکفر والعناد, اور کفر اور دشمنی میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے. فحینئذ یطبع اللہ علی قلوبہم, تو اس وقت اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگاتا ہے. ویختم علیہا, اور ان پہ ٹھپا لگا دیتا ہے. فلا تقبل الہدی بعد ذلک, تو اس کے بعد پھر وہ ہدایت نہیں قبول کرتے, جیسے ابو جہل, ابو لہب وغیرہ کے ساتھ تھا. والاعراض والکفر الاول لم یکن مع ختم وطبع, روگردانی اور پہلا کفر جو ہے اس کے ساتھ ہی ٹھپا اور مہر نہیں لگتی. بل کان منہم اختیارا, بلکہ اس وقت اختیار ہوتا ہے.
فلما تکرر منہم، لیکن جب بار بار وہی چیز ہوتی ہے، انکار انکار انکار، صار طبیعۃ و سجیۃ، تو یہ چیز انکار جو ہے انسان کا مزاج بھی بن جاتا ہے اور اس کی فطرت بن جاتی ہے. طبیعہ فطرت، سجیہ مزاج. وَلَيْسَ هَذَا حُكْمًا يَعُمُّ جَمِيعَ الْكُفَّارِ، اور یہ تمام کافروں کے لیے عام حکم نہیں ہے. بل الذین آمنوا وصدقوا الرسل کان اکثرهم کفارا قبل ذلک، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، ان میں سے اکثریت جو تھی اس سے پہلے کافر ہی تھی. ولم یختم علی اسماعہم وقلوبہم، اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں پہ مہر نہیں لگائی جیسے صحابہ کرام تھے، تو پہلے کیا تھے؟ بلیورز تو نہیں تھے. فهذه الآیات فی حق اقوام مخصوصین معاندین من الکفار، یہ آیات جو ہیں جن کا یہ ختم اللہ علی قلوبہم وغیرہ کی آیات جو ہیں، یہ ان خاص اقوام کے بارے میں ہیں جو کفار میں سے بہت ضدی ہٹ دھرم ہیں. فعل اللہ بہم ذالک عقوبۃ منہ لہم فی الدنیا، اللہ نے ان کے ساتھ دنیا میں ان کو سزا دینے کے لیے ایسا کیا. بہذا النوع من العقوبۃ العاجلۃ، اس قسم کی جلد ملنے والی سزا سے. کما عاقب بعضهم بالمسخ قردۃ وخنازیر، جیسے ان میں سے بعض کو مسخ کی سزا دی کہ بندر اور خنزیر بنا دیا. وبعضهم بالطمس علی اعینہم، اور بعض کی آنکھوں کو بٹا کر. وبعضهم بخسف دیارہم، اور بعض کے گھروں کو زمین میں دھنسا کر. فہو سبحانہ یعاقب بالطمس علی القلوب، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات دلوں کو مٹا کے، یعنی دلوں کو مسخ کر کے ان کو سزا دیتا ہے. کما یعاقب بالطمس علی الاعین، جیسے آنکھوں کو مٹا کر. وہو سبحانہ قد یعاقب بالدلال عن الحق عقوبۃ دائمۃ مستمرۃ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ گمراہی کی سزا، یعنی حق سے بھٹکنے کی سزا ہمیشہ کی مسلسل دائمی عقوبت کے ساتھ دے. وقد یعاقب به الی وقت، اور کبھی کبھی ایک خاص وقت تک سزا دیتا ہے. ثم یعافی عبدہ ویہدیہ، پھر وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جیسے ابو سفیان وغیرہ. کما یعاقب بالعذاب کذالک، جیسا کہ عذاب کے ساتھ وہ سزا دیتا ہے، یعنی کبھی جلدی ختم ہو جاتی ہے وہ ٹھپا وغیرہ اور کبھی لمبا بھی چلتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.